محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاة والطلب صفات عطا فرمائے۔ آئیے ایک بچہ اور ہے عزیزم محمد ہاشم، یہ بچہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ سامعین صرف حضرت اقدس مفتی محمد عثمان صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف جبر و تشدد، ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مغروب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارض ماتم قدح بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخر گھڑے پر پہنچ چکی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصر عرب کی کچھ حالت بیان کر دوں۔ چنانچہ واقعہ ہے، مؤلف نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر میرے بعد لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہوگا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی ممتا نے گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں سے قسم میں پڑ گئی، آخرکار اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اور لڑکی شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اسے دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت دیکھتا رہے اور باتیں سنتا رہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سمائی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا کہ یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کچھ
کدال کاندھے پر رکھ کر اور اپنی لگتے جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پہ جو گرد لگتی جاتی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی اور معلوم کرتی، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے تجھے اس میں دفن کروں گا. بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کرو گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے تیرا قصور یہ ہے کہ تو اس دنیا میں آئی کیوں؟ تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ آنے دوں گی. میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کر اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، اور میں زندگی بھر کنواری رہوں گی مگر کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی. مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے. مگر سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا. آخرکار بے رحم باپ نے زبردستی معصوم بچی کو گڈھے میں دھکیل کر مٹی سے بھر دیا. دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا. ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے پتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم، امیروں کا صحیح اور حقیقی مزاج تھا. اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کی اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بابر کا دستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی ہو لوگ اس کے ساتھ اور اس کی حمایتوں کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے تھے جن کا ذکر کرنے سے پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، محرک کا قلم رک جاتا ہے. خدا کی پناہ کب اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی کوٹھوں کے اوپر سے اس معصوم جسم کے اوپر کوڑے کرکٹ کے ٹوکرے پھینکے جاتے ہیں، کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو گھن سے نلا دیا جاتا. اللہ اکبر، ظلم کی انتہا. اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے. اور کبھی جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے، آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہے، اونٹ کی اوج رکھتی جاتی ہے جس سے منو غلاظت ہوتی تھی. کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا. دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا. مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسنے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی. محترم سامعین کرام، میں اب حضرات کے سامنے ایک شعر اور حاصل کرنا چاہتا ہوں. نقش و قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش و قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.